اٹس مین کہ جو میں لکھ رہا ہوں نا وہ سب کے پاس جا رہا ہے اور انہیں پتہ ہے سم تھنگ از یونیک آ رہی ہے یار. ایک مجھے آج سویرے پادری صاحب نے ٹیلی فون کر کے کہا بھائی صاحب بڑے سارے لوگ بیٹھے تھانوں لتاڑن شتاڑن واسطے تے تسی لکھتے ہی جاندے ہو پہ. میں آ گیا کی کرا پھر یہ لکھتے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں. میں کیا کر رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کلچر بیریئر کر رہا ہوں. جو بنی ہوئی ہے نا ہماری وہ رسوم یا وہ ٹریڈیشن کلام سنانے کی بھی اس کو توڑ پھوڑ رہا ہوں تاکہ لوگ ڈفرینٹ اینگل سے جو ہے وہ سیکھنے اور اس سائڈ پہ آئیں. ہاں ایک تو یہ چلو کورین سے کرنے سے پہلے جو ہے وہ خداوند کا بڑا کرم تھا پہلے سے وہ پہلے سے چیزیں جو ہے نا آپ جیسے ان کا کوئی انداز سا پڑھانے کا ویسے چیزیں ہو تو رہی تھی. ہاں جی یہ کہ ایک پراپر طریقے سے جو ہے نا کچھ ان سے بھی سیکھنے کو جو ہے نا چیزیں نہیں بڑی بہت ملی ہیں. ایسے بندہ کہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹوٹلی جو ہے وہ کیونکہ ایک بہت بڑا ٹریئر ملا ہے چھوٹا نہیں تھا. مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا ہوں. ہم نے فیکٹس اینڈ فگرز پہ کام کیا بڑا کیا اور بڑا میں نے کیا ہوا تھا. میں سمجھ رہا تھا یہ جتنا میں نے کام کیا اتنا کسی بندے کے پاس اتنا کام نہیں ہے اور ہے بھی ایسا ہی ہے. لیکن پھر میں نے جب تلفظ کو پڑھا تو پھر میں نے کہا یہ اس پہ بھی میں نے بڑا کام کر دیا. 2019 میں نے ادھر سے بھی سیرا سودہ ہو چکا تھا. جب میں نے سسٹمیٹکلی اسٹڈی پڑھی کی اور ہیومینٹی ایک ایسا کوئی لفظ تھا کہ وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ کلام مقدس کو جو ہے وہ سیکھنا. جب میں نے وہ بھی سیکھ لیا سسٹمیٹکلی بھی دراصل میں نے کئی اینگل سے جو ہے نا وہ ورڈ آف گاڈ کو سیکھا. ایک اینگل سے نہیں سیکھا. یہ جو اینگل تھا نا یہ تھا تماثیل کا. یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. یہ میرے پاس نہیں تھا. اب یہ بھی میرے پاس ہو گیا. اب میں نے فیکٹس اینڈ فگرز پہ جو کام کیا ہوا تھا وہ میرا سونے پہ سہاگا ہو گیا. مجھے ویسے فیکٹس اینڈ فگرز بڑے یاد ہیں. یہاں تک کہ میں نے سر وحید صاحب کو اس مرتبہ کہہ دیا. انہوں نے کہا جناب ایسٹر کا لفظ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے تو کوئی کہتے کیوں ہیں. تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا سر جی یہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کنگ جیمز اولڈ کنگ جیمز ورژن میں اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور لوسیفر کا بھی میں بتا دوں وہ بھی جو ہے وہ یوسایا کی کتاب میں 14ویں باب میں لکھا ہوا ہے. یہ دونوں نام لکھے ہوئے ہیں لوسیفر کا بھی اور ایسٹر کا بھی. تو بعد میں نے ان کو کمنٹ کیا. میں نے کہا سر جی اپریشیٹ نہیں کیا آپ نے. سارے دیکھو تسی اسی میں سانوں ایڈا ہی ہلکا تو نہ لو چپ کر بیٹھے ہیں تو اٹس مین یہ تو نہیں نا مطلب کہ بھائی. اور لوسیفر پہ ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. ایک آپ نے بھی بنائی ہوئی ہے. ایک بار میں پتہ نہیں کسی نے کویسچن کیا تھا وہ ایک چیز بیچ میں چھوڑ گئے تھے آپ. اس کی پھر میں نے ویسے بنا کے کر کے آپ نے انداز میں کر کے وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دی. ہاں کی ہوئی ہے ایک آپ نے بھی اس پہ نہیں ایک آپ نے آپ کی ہے نا وہ میں نے بھی اپنی لوسیفر پہ کی ہوئی ہے کہ میں یار تھے جو ہے نا چلے وہ اب ہوتا ہی ہے کہ کوئی بندہ جیسے کوئی کویسچن کر دے تو کوئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام شام کے کام میں چھوڑ کے جی میں یار ٹھوکا ہوں بعد پھر بھول جانا ہے. اور بھی کام شروع کیے ہیں جیسے وہ ہوتی ہے نا ایکٹیویٹیز. میں کہتا ہوں جی اچھا بتائیے پھر یہ یسوع مسیح نے روزے رکھے تو ایک روزہ رکھا کیوں رکھا بھائی. اچھا یہ بھی بتائیے کہ پھر شاگردوں نے کیوں نہ رکھے. انہوں نے کیوں نہ رکھے. یسوع مسیح نے کیوں رکھے. میرے پاس ایک اور بڑا خوبصورت ریفرنس ہے حزقیل باب نمبر 31 آیت نمبر 9. پھر میں وہ نکال کے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ پڑھے نا یہ درخت جیلسی فیل کر رہا ہے اور یہ ادن تک درخت پہنچ رہا ہے. یہ کون سا درخت ہے. وہ کون سے درخت ہیں جو اس درخت سے جو ہے وہ حسد کر رہے ہیں. کہتے ہیں یار مطلب سوچ وہم و گمان سے ہی کام باہر نکل جاتا ہے. پھر میں نے وہ ایک اور جس نے تو پراپر پڑھا ہوگا وہ تو چلو ایکسپلین کر لے گا نا. ہاں جی درخت ہے کیا ہے وہ سارا. میں کہتا ہوں یہ جو بنے ہوئے ہیں نا ہمارے خدا ان کو برکت دے. یہ نہیں ہے کہ ان کی ایفرٹ محنت کم ہے. وہ بڑی ان کی محنت ہے. اگر آپ کسی بھی پادری صاحب کو کہے تو انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے. مطلب اتنی ایفرٹ کر کے وہ وہاں تک آئے ہیں. طارق ولسن ہو گیا ہے, بشپ سراج صاحب ہیں, بشپ ندیم صاحب ہیں, سرخاب صاحب ہیں, جو بھی پادری صاحب ہیں سب نے ایفرٹ کر کے
यहाँ तक पहुँचे हैं ना, लेकिन ये बात पूछेंगे तो उन्हें कहा नहीं बात से दसांगे टाइम दियो यही बात है। अभी एक एमडिव किया हुआ है लड़के ने, जहाज ने, तो मैंने वो जल्दी में कोई चीज़ लिखी थी, मेरे पता नहीं मेरे जहन में राई का दाना था, मैंने उसी तनासब से वो उसी वैसे ही लिख दिया। वो उसने ना को 2-3 कमेंट्स नीचे कर दिए, जी ये ज़रा भाई साहब प्लीज़ एक मरतबा चेक करें यार, हो सकता है मैं ही गलत हूँ पर इसको ना ज़रा चेक करें कि कदर। वो मैंने उड़ा ही दी। मैंने कहा मेरे पास इतना तो टाइम है नहीं कि मैं ऐसे चेक करूँ, मैं इस पर कमेंट करूँ। मैंने वो पोस्ट ही जो है उड़ा दी। मैंने कहा इसको मैं ना दोबारा फिर कहीं लिख दूंगा, अगर मुझे वक्त लगा तो मैं दोबारा लिख दूंगा। मतलब इतना वक्त ही नहीं है कि मैं उसको दोबारा से जो है वो हाँ ये बात है। तो आप समझिए ज़रा, अब आपके लिए भी वक्त मेरे पास बहुत कम है। मैं कहता रहा हूँ अपने सारे मिलने वालों से, मैंने कहा एक दिन वो वक्त आना कि मेरे पास ही वक्त कम होना है। तो आइंदा ये हो रहा है, अब मैं चाहता हूँ, दुआ है कि चले खुदावंद सेहत सलामती बख्शे, ताकि बहुत सारी जानवर और ज़िंदगियों के लिए बरकत का जो है वो बायस बना रहे। बाकी जो दिल की ख्वाहिश थी ना कलाम मुक़द्दस के ताल्लुक से, वो अब जो है वो उसके लिए हम आमीन कर लेते हैं कि वो जो मेरा एक जिस दिन से मैं चला था ना आज सर, अभी भी जो है ना बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जिनके बारे में आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला हुआ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक और बात कर रहा हूँ। मैं एक और बात ये कर रहा हूँ कि चले मेरी एक ख्वाहिश थी कि कलाम मुक़द्दस को मैं ज़रा थोड़ा डीपली इसको जानूँ समझूँ। अब मैं ये शुक्र करता हूँ कि चलो आज तक इस चीज़ पे हमारी बात नहीं हुई कि इस्माइली अरब तो चले गए, अब उनका रोल क्या था। हिस्ट्री की बुक्स अभी ये पढ़ने वाली हैं। नहीं वो तो सारा कुछ ही है। उसके बाद आशर की किताब, जिसका लिखा क्या आशर की किताब में नहीं लिखा हुआ, कौन सी बुक में लिखा हुआ है? जी आशर की किताब और चीज़ें हैं, मतलब ठीक बात। आपको पता है आशर की किताब क्या है? क्या है? कभी नजरों को नहीं ना सर, आशर की किताब जो है ना वो भी एक पूरा भेद है। बताइए आप। छोटा सा मैं बता देता हूँ। मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का जो है ना डिफरेंस है ना, जो ये बाप अब्राहम की जो चीज़ों को थोड़ा सा मुख्तलिफ करते हैं या चीज़ें करते हैं, सर वो आशर की किताब में लिखी हुई है। ठीक है, देखिए आशर की किताब के बारे में जिक्र पड़ा है। अब मैंने बरनबास की इंजील के ताल्लुक से सुना है और ये भी सुना है कि 19 अनाजील और भी हैं, लेकिन इतना नहीं है। इतना नहीं है, मतलब ये हिस्टोरिकली चीजें चली जाती हैं, इनकी तरफ नहीं। लेकिन हिस्टोरिकल चीजें जो है ना वो इम्पोर्टेंट है ना, डिबेट्स के लिए नहीं, डिबेट्स के लिए भी नहीं। अब ओल्ड टेस्टमेंट में हुक्म है, खुदा ने कहा था कि बादशाह को कहना कि अपनी जो है वो किताबें लिखना, ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि खुदा आप लोगों को किस तरह चलाता रहा, आपने कौन कौन सी फतवात की हैं। ठीक है, ये हुक्म था खुदा की तरफ से। मूसा को खुदा ने हुक्म दिया हुआ है कि बादशाह जो है उन्होंने बुक्स को लिखना है, ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि यार कि नेतन्याहू को खुदा कैसे कैसे इस्तेमाल करता रहा। अब नेतन्याहू की जो बुक लिखी जाएगी वो या नेतन्याहू जो खुद बुक लिखेगा वो बुक स्पिरिचुअल तो नहीं होगी, लेकिन उसकी हिस्टोरिकली उसकी अहमियत जो होगी आने वाली नस्लों के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मिसाल के तौर पर ये तो सेम लाइक दैट वैसे ही है ना, जैसे कोई वजीर आज़म है वो अपनी बुक लिखता है, जैसे कोई पर ये चीफ जस्टिस है वो अपनी बुक लिखता है। पर ये खुदा ने हुक्म दिया था कि तो मूसा को जो है ना कि जितने बादशाह है ना उन्हें ये तो हुक्म देना है कि तूने अपनी किताबों को लिखना है। अच्छा, किताबों को लिखना है। अब सुनिए ज़रा, बात ये है, ये जो बातें आप कर रहे हैं ये कोई दरगुजर करने वाली तो नहीं है। अब मैं इसके बारे में जो बात है ना, मुझे पता है आने वाले वक्त में जो है ना, जब इस चीज़ की कोरियन से निकलोगे ना, ये को देख लेना कहीं ना कहीं खुदा घुमा के उधर ले जाएगा, पुत्र आया होने फिर नहीं आपको भी पता है कि मैं कहीं ना कहीं लगा ही रहता हूँ। तो फिर कहना थोड़ा भला ये अल्लाह दे नहीं, जब मैंने अच्छा मैं आपको बात बताता हूँ, 2019 में जब मैंने नस्बनामे पढ़े ना, मैंने कहा ओह माय गॉड, मुझे तो इतना बड़ा खजाना मिल गया कि मैं इनको ही पढ़ता रहूँ तो वही काफ़ी है। अच्छा वो मैंने पढ़ लिया, बड़ा ही यार अजीब ये सफ़र रहा, पर चले मतलब इसमें तकालीफ भी रही, पेनफुल भी था, हर्टेड भी हुए कई जगहों पे,
لیکن اب جب چوٹی پہ پہنچے ہیں نا تو اب یہ مزیداری والی بات پڑی ہے کہ جو پھر ملا ہے نا وہ یار یہ بڑا خزانہ ہے، وہ یہ بڑا خزانہ ہے، وہ یہ بڑا ہے. پھر میں نے وہ کیا بھی ہے، اس کو انجوائے لطف اٹھایا اس سے. یہ دیکھیے جب میں نے زبانوں کے تعلق سے پڑھا، لسنیات کے تعلق سے انہوں نے پڑھا جناب جو ہے وہ کر دیا. اب میں آج کے دن تک یونانی عبرانی جو ہے اس طرف نہیں پڑھ پایا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اور کی اور طرف ہی نکل جاتے ہیں. اب باجا بجانا جو ہے وہ میرا ایک بڑا شوق تھا، وہ میں نے 2019 سے چھوڑ دیا ہوا ہے. باجا بجاتا ہی نہیں ہوں. اب ہاں سنتے ہیں، دوسرے بندے سنتے ہیں، وہ ہاتھ دیکھتے ہیں، وہ گلا دیکھتے ہیں، وہ کندھے بھائی سب تو کی کیتا ہے یار آپ نے یہ کہاں چھوڑ دیا ہوا ہے باجا. میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے اس کے لیے یار، ٹائم نہیں ہے باجے کے لیے. میں بجانا تو چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے ادھر. لیکن یہ کہ اسٹڈی کے اوپر جو ہے نا جتنا کام ہونے کی اور کرنے کی ضرورت ہے وہ تو کچھ بھی نہیں نہ ہو رہا. دیکھیے پتہ ہے ہم اپنا حصہ بھائی کاشف ڈال رہے ہیں. یہ تو چاہیے نا دوسرے لوگوں کو کہ وہ بھی اپنا حصہ اس میں بھرپور جو ہے وہ ڈالے. مثال کے طور پہ اگر میں کچھ لکھ رہا ہوں تو سرخاب خان صاحب جیسے بندے جو ہیں ان کو بھی ایوری ڈے 2-3 چیزیں لکھنی چاہیے لیکن نہیں لکھتے. اچھا جو اپنے آپ کو کوئی سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں سمجھ دی ہوئی ہے تو وہ ایوری ڈے کچھ ان کو ڈالنا چاہیے یار، نہیں ڈالتے. اچھا اب کیا کریں؟ آج کل جو ہے نا کچھ ڈالنا چاہیے، اس سے میرے ذہن میں آیا آج کل جو ہے نا پاکستانی لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بڑا چل رہا ہے یار ہمارا ڈی این اے کیا ہے، ہم کہاں سے آئے. آپ کو ہے اس کا کچھ آئیڈیا؟ میں ان چیزوں پہ بالکل نہیں ان پہ فوکس کیے ہوئے. سر ہندوستان کے جو لوگ ہیں نا باپ ابراہم کی نامی پیڑھی میں سے رام نام کا بندہ آیا ہوا ہے، تو اسی کو رام انہوں نے بنا لیا. یہ رام بھگوان جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ وہی ہو، اور اس کا 2-3 اور جگہ حوالے لکھے ہوئے ہیں مگر دوسری کتابوں میں بھی رام دیکھیں یہ ہسٹوریکلی جو ہے نا اس کو بڑا جانا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا. دو اور کتابوں میں رام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور رام اٹس مین کہ ہم ہندوستان کے لوگ باپ ابراہم کی پیڑھی میں سے نہیں، ہم اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں. میری بات سنیے، ہم تو یہ مان ہی نہیں رہے کہ ہم نہیں ہیں. جب خدا کے لوگ ہیں پیدا ہوئے ہیں تو ساری دنیا پہ بکھرے ہیں. نہیں نا، اب دیکھیں ترکی کے جو لوگ ہیں نا وہ باپ ابراہم کی نسل میں سے نہیں ہیں. ترکی کے اور اس کے بعد ایران کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں. ہمارے بھائی کون کون سے ہیں؟ عرب کے جو لوگ ہیں، عرب کے، یہ ہندوستان کے سارے لوگ، یورپ کے. ہاں نہیں یورپ بھی ہماری نسل میں. یورپ یار بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کتنے سارے کزنز ہیں اسی لیے تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہیں وہ اکٹھے نہیں ہیں. ہمارے اصل جو جنیٹک جو رشتہ ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ میں فرض کر کچھ ہندوستان کے لوگ، عرب کے لوگ اور اسرائیلی جو ہیں یہ بھائی ہیں. اچھا چلے یہ تو یورپ کے جو لوگ ہیں نا پتہ نہیں وہ کہاں سے کس طرح نکلے چلے، لیکن ہماری جو پیڑھی ہے، ہمارا جو نسب نامہ ہے نا باپ ابراہم کے ساتھ جا کے ملتا ہے. ہم اسرائیلی ہیں، ہندوستان کے لوگ اسرائیلی ہیں. ہم تو روحانی اسرائیلی نہیں جسمانی بھی ہیں نا. اچھا اب دیکھیں نا جب نامی پیڑھی میں رام کا بندہ آ رہا ہے، رام اگر ادھر جا کے ادھر سیٹل ہوا ہے اس ایریے میں ہندوستان میں سیٹل ہوا ہے، یہاں سے اس کی نسل چلی ہے، تو ہم جسمانی بھی اسرائیلی ہیں ہندوستان کے جو لوگ ہیں. جب عرب کے بارے میں کیا لکھا جاتا ہے کہ اسماعیل عرب چلا گیا، ٹھیک ہے. اب عرب کے لوگ جو ہیں یہ بھی باپ ابراہم کی نسل. مجھے آپ ٹاسک دے رہے ہیں اگلے دنوں کے لیے، مجھے لگ یہی رہا ہے آپ کی باتوں سے جو ہے یہ نہیں پڑھا ہوا. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ تو نہیں کہ میرے سے اگنور ہے، مجھے پتا ہے، لیکن کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے ادھر اس سائڈ پہ. اگلا آپ کا جو ٹاسک ہونا ہے وہ یہ ہسٹری کی تو کوئی مسئلہ نہیں. ظاہری بات ہے جب میں یہ پڑھ چکا ہوں گا اب تو مجھے خود بھی وہ جو ہیں تماثیل اب خود بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں جہاں پہ جیسے وہ ہنٹ مل گیا نا. ہاں تو اب تو وہ میں خود بھی کر لیتا ہوں اور بڑے باریک نقطے بھی نکال لیتا ہوں. میں نے صرف کہہ لیں کہ 4-5 ماہ کا جو لیکچر ہے وہ صرف اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، لیکن اب سوچنے کا انداز جو ہے وہ بدل گیا ہوا ہے. ایک ہنٹ مل گیا ہوا ہے کہ یار کہ اگر یہ چیز بات ہو رہی ہے تو اس کو دوسرے اینگل سے بھی سوچنا ہے. میں اب ہاں یہی بات بالکل ایگزیکٹلی آپ نے ٹھیک بات کی.
میں اس کو کنفرمیشن سے کہہ لیجیے، میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں. میں نے کہا اگر خدا یوحنا کو اوپر بلا رہا ہے روح میں، تو آج بھی خدا کسی کو بھی بلا سکتا ہے، کوئی پابندی تھوڑی ہے. اچھا یہ چیز ہم بات نا فون پہ بھی کر رہے تھے، میرے خیال میں اب یہ چیز ایسی نہیں ہوگی. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یوحنا کو خدا نے اوپر بلایا، چیزیں دکھائیں، اس کے بعد خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے کتاب کو جو ہے نا تو بند کر دے، مہریں لگا دے اس کو. ہاں ٹھیک ہے، لگ گئی مہریں لگ گئی. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا دوبارہ سہیل کو پکڑے اور بلائے کہ آ جا میں تجھے وہ بند مہریں ہیں وہ میں دوبارہ سے تجھے دکھاتا. جی نہیں بند مہریں رہی نہیں ہے نا. انڈرسٹینڈ کیجیے، 5ویں باب کے اندر مہریں کھل گئی ہیں، یسوع مسیح نے وہ مہریں کھول دی ہیں. 5واں باب آیت نمبر 5 کے اندر ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا کہ بھائی یہ مہریں کھولے گا یہودا کے قبیلے کا ببر جو داؤد کی اصل اور نسل سے ہے، تو وہ تو اس نے کھول دی. اب جب وہ مہریں کھل جاتی ہیں 6 باب میں، تو 7ویں باب میں وہ کھلی ہوئی کتاب جو ہے وہ فرشتے کو دی جاتی ہے. یسوع مسیح کے خدا کے ہاتھ میں بند تھی، یسوع مسیح کے ہاتھ میں کھلی ہوئی ہے، وہ فرشتے کو دی جاتی ہے، وہ یوحنا عرف کھا لیتا ہے. اچھا، اور یہ مطلب آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں خدا کسی کو کسی اور بندے کو بھی اس طرح یہ مکاشفہ دکھا سکتا ہے؟ دیکھیے اب وہ ریزن کیا ہے جو ماننے پہ ہمیں جاننے پہ جانا پڑے گا، وہاں پہ سمجھنا پڑے گا. یسوع مسیح نے اگر اس کو دکھائی ہے کہ نئی بادشاہ جو قائم ہوتی ہے. اب میری اس پہ انڈرسٹینڈنگ پتہ کیا ہے؟ اب خدا کرتا کیا ہے؟ فضل پورے میں اس نے دیکھنا ہے کہ یار کون بندہ ایسا ہے کہ جو میری آواز پراپر سن رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایف جی چرچ کے اوپر بھی خدا کی نظر گئی، اس سائڈ پہ بھی نظر گئی. ٹھیک ہے، پورے اسمبلی میں اس نے دیکھا. جو میں اس چیز پہ انڈرسٹینڈ ہوا ہوں نا کہ خدا کوئی 10-20 ہزار لوگوں کے اوپر نا ایک پادری مقرر کرتا ہے. مگر اس کو کہہ لے کہ روحانی تھپڑ مار مور کے کر کے نا اس کو اس سٹیج پہ لے آتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ صرف وہ اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اس کا تو سکون ہی اسی چیز سے ملتا ہے کہ اس نے بائبل پڑھنی ہے اور سنانی ہے. اچھا میں آپ سے نا اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ، کیونکہ اگلے دن مجھے کسی پادری صاحب نے کہا، بلکہ پادری عقیل صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ ہماری ادھر میٹنگ ہے وہاں پہ آئیں اور پادریوں کے اوپر جو ہے پادری آپ کلام سنائیے. میں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے ویسے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، یہ بات جو ہے یہ متی کی انجیل باب نمبر 24 کے اندر بھی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، نمبر 45 کے اندر، کہ خداوند نے ایک نوکر کو نوکروں کے اوپر مقرر کیا تاکہ وہ مناسب وقت پہ ان کو خوراک دیا کرے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی اتنی کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. حالانکہ وہ جو مجھے نا تب وہ ہنس کے کہہ رہے تھے کہ بھائی اچھا بھائی صاحب ایسی بات ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے بائی دا گریس آف گاڈ، بائی دا گریس آف گاڈ. اب ہمیں یہ پتا ہے، وہ جو ہے نا ہم دیکھ بھی رہے ہیں، وی آر واچر، ہم دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، اور پھر تباہی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی اب چیزوں کو ہم بہت اچھی طرح سے بیان کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان سے وہ چیزیں نہیں بن پا رہے. اٹس مین کہ جب آپ وہ چیزیں کرنا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ پاسبانوں کے سیکھنے کے لیے بھی ہیں. اب یہ دونوں بھائی اس دن بیٹھے ہوئے تھے ادھر کمرے میں، تو میں بچوں کو سکھا رہا تھا، تو انہوں نے کہا یار ہے تو بھائی صاحب ساڈے بھی سیکھنے والا بالکل یار بڑی زبردست چیز ہے. ہاں وہ کہہ رہے تھے، دونوں کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا یار ہم نے بھی بڑی برکت پائی ہے، یہ تو آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں. تو بچے ایسے سیکھ رہے ہیں اس کو جیسے جناب وہ اس کے بڑوں سے بھی زیادہ بہترین سیکھ رہے ہیں. تو میں ان کو سکھا رہا ہوں اور وہ مکاشفہ کا آبزرویشن کر رہے ہیں. اسی لیے تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر کلام مقدس صحیح سمجھ کے ساتھ ہے نا، وہ بندہ ان پڑھ بھی ہے نا تو اس کو بھی سمجھ آئے گی، وہ بچوں کو بھی سمجھ آئے گی، وہ بڑے کو بھی سمجھ آئے گی، وہ بھی بندہ ہوشیار ہو جاتا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کو صحیح اس کی سمجھ ہو. اب دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو دو چیزیں، نہیں بس میں 2-3 باتیں کر کے جانے لگا ہوں. کل نا ایک شکر گزاری کی عبادت ہے، تو پھر میں نے بچوں کو جا کے نا تھوڑا سا اس پہ تیار کروانا، ان کو ریاضت عبادت کروا دوں تاکہ وہ کل کام کر سکے. تو اب دیکھیے 2 چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں، دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ جاننے والی ہیں، واقعی خادموں کے جاننے والی ہیں.
جب خادم یہ کہتے ہیں نا کہ جی پرانے عہد نامہ میں یہ بات لکھی ہے اور موسیٰ کا وقت جو تھا اور موسیٰ کی شریعت جو ہے وہ نقل اور عکس ہے. عام جو ہے ایماندار جو ہے جو چرچ میں جو جماعت میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ کی باتیں جو تھیں وہ ساری کی ساری نقلی ہیں, جھوٹی ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو جو یسوع مسیح نے باتیں کی ہیں نا فضل والی وہی ٹھیک ہیں. اس لیے پرانا عہد نہ سننا چاہیے نہ پڑھنا چاہیے, اس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ اس نہج پہ پہنچتے ہیں. اب اس کی ریزن کیا ہے کہ پادری صاحب بتانے میں قاصر رہے کہ ذرا تھوڑا سا آسمان کی طرف دھیان کر کے بتا دیتے کہ جو کچھ خدا نے اسے آسمان پہ دکھایا, خدا نے اسے کہا کہ اس نمونے کو دیکھ لے اور اس کو جا کے تو ہو بہو زمین پہ بنا دے. اور یہ ہے آسمانی چیزوں کی نقل جو اس نے زمین پہ بنائی. یہ ہے جسمانی چیزیں جو آسمانی چیزوں کو اس نے نقل جو ہے وہ زمین پہ بنائی. یہ ہے نقل اور کلام نہیں ہے نقل اکثر. اچھا ہمارا فوکس, میں خود کہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم خود جب وہ نقل اور عکس کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ سارا کا سارا ایسا ہی ہے. پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہاں بالکل, مطلب یہ ایسا ہی ہے کہ یار یہ نقلی ہے, عکس ہے. اب ایک ادھر اور جنگ چھڑ جاتی ہے, جو وہ پتہ جنگ کون سی چھڑتی ہے, پھر شریعت کی اور فضل کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اب کچھ کہتے ہیں نہیں یار یہ دیکھو شریعت میں یہ لکھا ہے یہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو یار یہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو ادھر لکھا ہے یار نسل در نسل کرنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا دیکھو یہ تم نے جو ہے وہ کرتے ہی رہنا ہے, اشعار ربانی جو ہے, اشعار ربانی جو ہے, تو وہ جو ہے وہ پیچھے وہ کہتے ہیں دیکھیے وہاں پہ لکھا ہے برے کے تعلق سے یہ کرتا ہی رہنا ہے, نسل دار نسل. اب یہاں پہ کنفیوژن, ایک بگ کنفیوژن, ایک بڑی جنگ جو ہے شروع ہو گئی ہوتی ہے. اب یہ ایک عام سادہ ایماندار سے ختم نہیں ہوتی, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پادری صاحبان اس کو ختم نہیں کر پاتے. اب ہے کیا, اگر یہ بتایا جائے کہ دیکھیے یہ سارا نبوتوں اور تمثیلوں میں کلام ہے اور اس کی آگے ساری تکمیل جو ہے وہ یسوع مسیح کے پوری ہو رہی ہے. اب ان کو جب وہ تمثیلیں بیان کر کے ان کو لفظ بہ لفظ سکھایا جائے گا, پھر ان کو پتا چلے گا کہ پرانا عہد نامہ کتنا امپورٹنٹ اور ضروری ہے. یار پرانے میں نیا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں حزقیل کی وہ جو وادی ہے, حزقیل باب نمبر 37 آیت نمبر 1 سے 14, ہڈیوں کی وادی جو ہے, تو آپ اس کو جا کے آگے دکھائیں نا, اس کی تکمیل جو ہے وہ یسوع مسیح نے کیسے کی ہے, یا یسوع مسیح پہ وہ کیسی تکمیل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ خروج کی کتاب باب نمبر 15 آیت نمبر 22 سے 27 جو مارا کا واقعہ ہے, اور جو آگے وہ 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت ہیں, آپ ان کو حرف حرف پورا کر کے بتائیں نا آگے سے کہ یہ بھئی ایک تمثیل ہے, آگے دیکھو پوری ہو رہی ہے, اس طرح پوری ہو رہی ہے. یہ ہے جب یہ سمجھیں گے نا تو پھر کوئی بندہ نہیں اس پہ لڑنے لگا جی پرانے دی نہیں اہمیت تو دے نہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار یہ پرانا نہ پڑھیں گے تو نئے کی سمجھ ہی نہیں آنی. عام طور پر اگر دیکھا جائے نا تو صرف 2 یا 3 چیپٹر ہیں, یا صرف اعمال کی کتاب کہہ لیں. اعمال کی کتاب جو ہے نا وہ سیدھی سیدھی ہے اگر دیکھا جائے کہ روح القدس کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی پریچنگ کرنی ہے, شاگردوں نے کرنی ہے, بس وہ چیز کرنی. اور باقی ساری کتاب کھول کے دیکھ لو, جب تک اپنا اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے نہیں آپ کو صحیح سمجھ ہی نہیں آتی. میں تو وہی کہہ رہا ہوں, اور یہ میں جان پایا ہوں, یہ میں خود جان پایا ہوں, یہ مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے. اور میں ایک اور چیز آپ کو بتانے لگا ہوں, دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ بگ سیکرٹ ہے جو میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں. جو پرانے عہد میں ہوا ہے نا وہ آپ نئے عہد میں یسوع مسیح میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور پھر تیسرے نمبر پر وہ آپ جا کے مکاشفہ میں دیکھتے ہیں. تو آپ کو تینوں جگہوں پہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ تمثیل میں ہے, یہاں پہ روحانی اعتبار سے ہے, روحانی صورت میں ہے, اور آخر جو ہے وہ فائنلی کیسے ہے. یہ اس کا سارا نچوڑ ہے. 3 طریقہ دیکھا جائے تو جسمانی شروع ہوتا ہے, روحانی چیزوں میں آتا ہے, پھر روحانی ہو جاتا ہے. مطلب دیکھیے نا موسیٰ کے وقت میں وہ آسمانی چیزوں کو نقل اور عکس زمین پہ بنایا گیا. یسوع مسیح نے آ کر پھر ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ کر دی ہے, آسمانی کر دیا, روحانی کر دیا, کھانے کو گوشت دیا اور پینے کو لہو دیا, ساری روحانی باتیں. اچھا
اب جب یسوع مسیح تمثیلوں میں کلام کر کے وہ والا جو ہے وہ آگے والا نبوتوں میں کر کے وہ اسے بند کر کے انہوں نے کہا دوسرا مددگار بھیجوں گا وہ تمہیں ساری باتیں سکھائے گا. اب آسمان پہ چلے گئے ہیں. اب ساری کی ساری روحانی باتیں جو ہیں وہ ہیں تمثیلوں اور نبوتوں میں، وہ مکاشفہ میں ہیں. اب وہ سمجھ نہیں آئیں گی تو وہ دونوں عہد کو آپ بہترین جو ہے اس کا جو ہے وہ اختتام کر پائیں گے. بالکل. خداوند آپ کو برکت دے، آگے بڑھنے کا فضل دے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم کچھ باتیں جو ہیں ان کو سیکھ سمجھ پائے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چلیں کوئی نہیں.